भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, शायरी सच बोलती है. मेरे सुखन को अनोखे कमाल देता है, मेरे सुखन को अनोखे कमाल देता है, तेरा ख्याल मेरा दिल उजाल देता है. मेरे सुखन को अनोखे कमाल देता है, तेरा ख्याल मेरा दिल उजाल देता है. मैं तुझको सोच के लिखूं तो ये कलम मेरा, मैं तुझको सोच के लिखूं तो ये कलम मेरा, मेरे हुनर को नए खद्दो खाल देता है. ज़माना वक्त की सूरत है मेहरबां मुझ पर, ज़माना वक्त की सूरत है मेहरबां मुझ पर, हर एक ज़ख्म पे इंदिमाल देता है. बिसाते ज़ीस्त पर हर आन फेंक कर पासा, बिसाते ज़ीस्त पर हर आन फेंक कर पासा, कोई तो वक्त के मोहरे को चाल देता है. हैं जिसके नूर के परतौ ये चांद ये सूरज, हैं जिसके नूर के परतौ ये चांद ये सूरज, वही तो हमको नए माहो साल देता है. उसी को भूल चुके हैं गज़ल ज़मीं के खुदा, उसी को भूल चुके हैं गज़ल ज़मीं के खुदा, जो हर उरूज को एक दिन ज़वाल देता है. मेरे सुखन को अनोखे कमाल देता है, तेरा ख्याल मेरा दिल उजाल देता है. मैं तुझको सोच के लिखूं तो ये कलम मेरा, मेरे हुनर को नए खद्दो खाल देता है. ज़माना वक्त की सूरत है मेहरबां मुझ पर, हर एक ज़ख्म पे इंदिमाल देता है. बिसाते ज़ीस्त पर हर आन फेंक कर पासा, कोई तो वक्त के मोहरे को चाल देता है. हैं जिसके नूर के परतौ ये चांद ये सूरज, वही तो हमको नए माहो साल देता है. उसी को भूल चुके हैं गज़ल ज़मीं के खुदा, उसी को भूल चुके हैं गज़ल ज़मीं के खुदा, जो हर उरूज को एक दिन ज़वाल देता है. मेरे सुखन को अनोखे कमाल देता है, तेरा ख्याल
میرا دل اجال دیتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ بیس اکتوبر سن 2023 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے؟ امید ہے آپ جملہ احباب بھلے چنگے ہیں۔ آئیے دعا میں شامل ہو جائیے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو، دنیا بھر کے تمام امن پسند انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اور جملہ مریضوں کے لیے دعا ہے، زخمیوں کے لیے جو ہسپتالوں میں اور گھروں میں علیل ہیں، پروردگار عالم عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں اور زخمیوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جملہ مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے 20 اکتوبر سن 2023۔ عہد حاضر کی معروف شاعرہ، ناظمہ مشاعرہ، ادبی اور ثقافتی ادارہ اظہار کی چیئرپرسن، ہمارے عہد کی سینئر پاکستانی معروف شاعرہ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، آج آپ کے یوم ولادت کے موقع پر آپ کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیے میڈم۔ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ نے فرمایا، میرے سخن کو انوکھے کمال دیتا ہے، میرے سخن کو انوکھے کمال دیتا ہے، تیرا خیال میرا دل اجال دیتا ہے، اسی کو بھول چکے ہیں غزل زمیں کے خدا، اسی کو بھول چکے ہیں غزل زمیں کے خدا، جو ہر عروج کو ایک دن زوال دیتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کا خاندانی نام ذکیہ وسیم بنت عبدالحی خان صاحب، تخلص غزل، قلمی نام ذکیہ غزل صاحبہ۔ 20 اکتوبر آج ہی کی تاریخ کراچی میں ولادت ہوئی۔ ان دنوں کراچی تشریف لائی ہوئی ہیں پاکستان، جبکہ آپ اونٹیریو میں مقیم ہیں آج کل۔ کراچی تشریف لائی ہوئی ہیں، خوش آمدید میڈم۔ آپ کے بہت سے مجموعہ جات ہیں جن میں بادل، گیت، ہوا اور میں، اور ان کی آڈیو سی ڈی بھی آئی ہے، تعبیریں، غزلیں، دوہے، گیت سن 2003-2004 میں۔ سن 2001 میں اردو سوسائٹی آسٹریلیا سے نشان اردو ایوارڈ، ساحر کلچرل اکیڈمی لدھیانہ سے سن 2004 میں ادیب انٹرنیشنل ایوارڈ اور گولڈ میڈل حاصل کرنے والی عہد حاضر کی معروف سینئر پاکستانی شاعرہ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، ڈھیروں دلی دعائیں۔ 20 اکتوبر آپ کا یوم ولادت ہے، سلامت رہیے۔ اس سے پیوستہ پروگرام میں بھی آپ کا ذکر خیر ہوا، آپ کے کلام پیش کیے گئے۔ آج ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کیونکہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو پروگرام کیا اس میں آخر میں 3 شعراء کرام کے کلام اور ایک مضمون سے اقتباس
شامل رہا، جو کہ آن ریکارڈ نہیں آ سکا۔ پروگرام جو فیس بک پر یوٹیوب پر موجود ہے اس کا حصہ بننے سے رہ گیا، سو آج مقرر حاضر ہیں ہماری عہد کی شاعرہ محترمہ عائشہ الفت۔ ان کے کلام پیش کیے گئے تھے گزشتہ پروگرام میں، جو کہ پروگرام کا حصہ آن ریکارڈ نہیں ہے۔ سو آج 20 اکتوبر کو ذکیہ غزل صاحبہ کے ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے جن شعراء کرام کا یوم ولادت ہے، ان کے کلام اس سے قبل کے پروگرام میں پیش کیے گئے، آپ نے پسند فرمائے، لیکن ایک ایک کلام آج بھی شامل کرتے ہیں۔ اور پھر عائشہ الفت صاحبہ، جن کا کلام پروگرام کا حصہ بننے کے باوجود آن ریکارڈ نہیں ہے، لہٰذا ان کے کلام پیش کیے جائیں گے، اور پھر ایک دو اور کلام پیش کر کے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ ہفتے یا اتوار کی شب، ہفتے کی شب تو ممکن نہیں ہے کیونکہ سیکنڈ شفٹ ڈیوٹی ہے بندے کی، سو اتوار کی شب 10 بجے ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ آئیے عہد حاضر کے شعراء کرام جناب عدیل جناب عدیل احمد آسی صاحب ہیں۔ آپ فیصل آباد کی نقیبی کاروان ادب فیصل آباد کی جانب سے آپ کو 30 اکتوبر سن 2021 میں خادم نعت ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ صدر ہیں تحریک کشمیر ڈنمارک اور کوپن ہیگن ڈنمارک میں مقیم شاعر جناب عدیل احمد آسی صاحب 20 اکتوبر آپ کے یوم ولادت کے موقع پر اس سے قبل بھی پروگرام پیش کیا۔ سو آج آپ کا ایک اور کلام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے جناب عدیل احمد تخلص آسی۔ فرمایا عدیل احمد آسی صاحب نے کہ یہی ہر بار سیکھا ہے سفر میں، یہی ہر بار سیکھا ہے سفر میں کہ منزل ملتی ہے تیرے نگر میں، یہی ہر بار سیکھا ہے سفر میں کہ منزل ملتی ہے تیرے نگر میں، کوئی بھی دوسرا جچتا نہیں اب، کوئی بھی دوسرا جچتا نہیں اب، تم ایسے بس گئے میری نظر میں، سبھی مجبوریاں جانے بھی دو اب، سبھی مجبوریاں جانے بھی دو اب، پڑا ہے کیا اگر میں اور مگر میں، کسی نے دیکھا تو بدنام ہوں گے، کسی نے دیکھا تو بدنام ہوں گے، سدا رہنا ہے کیا اس ایک ڈر میں، کچھ ایسے وسوسے ہیں میرے اندر، کچھ ایسے وسوسے ہیں میرے اندر کہ جیسے سانپ رہتے ہوں شجر میں، میرے ہاتھوں کو کٹوایا گیا ہے، میرے ہاتھوں کو کٹوایا گیا ہے، کوئی تو خوبی تھی میرے ہنر میں، مگر یہ راز کم ہی جانتے ہیں، مگر یہ راز کم ہی جانتے ہیں، اندھیری شب ہے پوشیدہ سحر میں، اور خبر بن جائیں گے ایک روز آخر، خبر بن جائیں گے ایک روز آخر، جو آسی رہتے ہیں اکثر خبر میں، کیا کہنے خبر بن جائیں گے ایک روز آخر، جو آسی رہتے ہیں اکثر خبر میں، یہی ہر بار سیکھا ہے سفر میں کہ منزل ملتی ہے تیرے نگر میں۔
शायरी सच बोलती है जनाब अदील अहमद आसी साहब, कोपनहेगन डेनमार्क में मुकीम शायर, 20 अक्टूबर दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके लिए भी ढेरों दिली दुआएं। हम पहुंच गए हैं बाला बाला, फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान। आज 20 अक्टूबर को मलिक काशिफ औरा साहब का भी यौम विलादत है। आपकी तालीम है माशाल्लाह MA इंग्लिश। आप उर्दू और साथ साथ पंजाबी शायरी भी फरमाते हैं, गज़लें और नज़में। आपने फरमाया अपने कलाम में कि लफ्ज़ पत्थर हैं और इनकार से लग जाते हैं। लफ्ज़ पत्थर हैं और इनकार से लग जाते हैं, कई सदमे हैं जो इजहार से लग जाते हैं। जब वो हंसते हुए बागों में कदम रखता है, जब वो हंसते हुए बागों में कदम रखता है, फूल खिलते हुए दीवार से लग जाते हैं। मेरे जैसों को संभलने से खुदा रोकता है, मेरे जैसों को संभलने से खुदा रोकता है। आप जैसे हैं जो पतवार से लग जाते हैं, आँख के पानी में डूबा भी तो जा सकता है, आँख के पानी में डूबा भी तो जा सकता है। कई बोसे हैं जो तलवार से लग जाते हैं। प्यार की नाव में रहता हूँ अकेला काशिफ, प्यार की नाव में रहता हूँ अकेला काशिफ। लोग इस पार के उस पार लग जाते हैं, लोग इस पार के उस पार से लग जाते हैं। लफ्ज़ पत्थर हैं और इनकार से लग जाते हैं, कई सदमे हैं जो इजहार से लग जाते हैं। प्यार की नाव में रहता हूँ अकेला काशिफ, लोग इस पार के उस पार से लग जाते हैं। शायरी सच बोलती है जनाब मलिक काशिफ औरा साहब, फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान में मुकीम है। ज़्यादा के शायर जीते रहिए। आपके यौम विलादत के मौके पर आपके लिए भी ढेरों दिली दुआएं। और अब बढ़ते हैं हम सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान, बाला बाला, फैसलाबाद से सियालकोट पहुंच गए हम। सियालकोट में मुकीम अहद हाज़िर की उभरती हुई नई नस्ल की शायरा मोहतरमा आयशा उल्फत साहिबा, ढेरों दिली दुआएं। 20 अक्टूबर आप दुनिया में तशरीफ़ लाएँ, जीती रहिए, सलामत रहिए। आपके 2 अशार और एक गज़ल मौजूद है और आपके लिए ख़ास तौर पर ये दुआया शेर भी है कि अल्लाह करे मरहले शौक़ न होता है, अल्लाह करे मरहले शौक़ न होता है, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। जीती रहिए। आयशा उल्फत साहिबा, सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में मुकीम अहद हाज़िर की नई नस्ल की उभरती हुई शायरा, 20 अक्टूबर दुनिया में तशरीफ़ लाएँ। ढेरों दिली दुआएं आपके लिए भी। आपने अपने 2 अशार में क्या फरमाया, समात फरमाइए कि दुरुस्त हो तो नज़र से ही मार दे दुनिया, दुरुस्त हो तो नज़र से ही मार दे दुनिया। खुदा का शुक्र है गलती से मुस्कुराते हैं। शायरी सच बोलती है, क्या कहने आयशा उल्फत साहिबा। दुरुस्त हो तो नज़र से ही मार दे दुनिया, खुदा का शुक्र है गलती से मुस्कुराते हैं। एक और शेर में फरमाया कि हूँ अभी अच्छी तो अच्छे से मिला कर मुझसे, हूँ अभी अच्छी तो अच्छे से मिला कर मुझसे, जाने कब मैं तेरी नज़रों में बुरी हो जाऊं। हूँ अभी अच्छी तो अच्छे से मिला कर मुझसे, हूँ अभी अच्छी तो अच्छे से मिला कर मुझसे, जाने कब मैं तेरी नज़रों में बुरी हो जाऊं। शायरी सच बोलती है मोहतरमा आयशा उल्फत अहद हाज़िर की उभरती हुई
نئی نسل کی شاعرہ مقیم سیالکوٹ پنجاب پاکستان نے اپنے کلام میں فرمایا کہ تیرا مجھ کو خیال رہتا ہے، تیرا مجھ کو خیال رہتا ہے، جب تو میرا یہ حال رہتا ہے، تیرا مجھ کو خیال رہتا ہے، جب تو میرا یہ حال رہتا ہے، تو وفادار ہے یہ رہنے دے، تو وفادار ہے یہ رہنے دے، رنگ خطروں میں لال رہتا ہے، اور منہ پہ حق بات کہتے رہنے سے، منہ پہ حق بات کہتے رہنے سے کوئی رشتہ بحال رہتا ہے، توبہ کر کے گناہ کرتے ہیں، توبہ کر کے گناہ کرتے ہیں، تب تو ہم پر زوال رہتا ہے، کیا کہنے توبہ کر کے گناہ کرتے ہیں، تب تو ہم پر زوال رہتا ہے، کوئی دیکھے تو ہوگا دیوانہ، کوئی دیکھے تو ہوگا دیوانہ، مجھ میں ایسا کمال رہتا ہے، مقتا ہے کہ میری الفت ہے بس تیری خاطر، میری الفت ہے بس تیری خاطر، جب تو یہ دل نہال رہتا ہے، تیرا مجھ کو خیال رہتا ہے، جب تو میرا یہ حال رہتا ہے، تو وفادار ہے یہ رہنے دے، تو وفادار ہے یہ رہنے دے، رنگ خطروں میں لال رہتا ہے، اور منہ پہ حق بات کہتے رہنے سے، منہ پہ حق بات کہتے رہنے سے کوئی رشتہ بحال رہتا ہے، توبہ کر کے گناہ کرتے ہیں، توبہ کر کے گناہ کرتے ہیں، تب تو ہم پر زوال رہتا ہے، کوئی دیکھے تو ہوگا دیوانہ، مجھ میں ایسا کمال رہتا ہے، اور میری الفت ہے بس تیری خاطر، میری الفت ہے بس تیری خاطر، جب تو یہ دل نہال رہتا ہے، تیرا مجھ کو خیال رہتا ہے، جب تو میرا یہ حال رہتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ عائشہ الفت، جیتی رہیے۔ آج 20 اکتوبر آپ کا بھی یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ ابھی آپ کو ایک کلام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں تمام شہداء کرام کو جن کا آج یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ زکیہ آپ کے لیے، عدیل احمد آسی صاحب آپ کے لیے، ملک کاشف اورا صاحب آپ کے لیے، اور عائشہ الفت صاحبہ، اور ساتھ ساتھ ہمارے عہد کی ایک اور کالم نگار بہنا شاعرہ منزہ جاوید صاحبہ، اسلام آباد میں مقیم، بلکہ اسلام آباد پنجاب پاکستان سے تعلق ہے آپ کا، آپ مسقط عمان میں مقیم ہیں۔ آپ 29 ستمبر دنیا میں تشریف لائیں۔ سو منزہ جاوید صاحبہ اسلام آباد میں مقیم شاعرہ، جن کا یہ کلام 13 اکتوبر سن 2022 اسلام آباد کے روزنامہ طاس میں شائع ہوا۔ اپنی غزل میں منزہ جاوید صاحبہ نے فرمایا کہ وہ دل نہیں رہا یا محبت نہیں رہی، وہ دل نہیں رہا یا محبت نہیں رہی، اس دور میں وہ پہلی سی چاہت نہیں رہی، وہ دل نہیں رہا یا محبت نہیں رہی، اس دور میں وہ پہلی سی چاہت نہیں رہی، صدمات سہنا اب کوئی آسان نہیں رہا، صدمات سہنا اب کوئی آسان نہیں رہا، اب غم اٹھانے کی بھی تو ہمت نہیں رہی، اور تم یاد تو ضرور مجھے آتے ہو مگر، تم یاد تو ضرور مجھے آتے ہو مگر، جذبات میں وہ پہلی سی شدت نہیں رہی، اور تم کیا بدل گئے کہ سبھی کچھ بدل گیا، تم کیا بدل گئے کہ سبھی کچھ بدل گیا، آئینے میں بھی اب کوئی حیرت نہیں رہی، کچھ تو ہمیں بھی وقت نے تبدیل کر دیا،
کچھ تو ہمیں بھی وقت نے تبدیل کر دیا، کچھ اس کے لہجے میں بھی رعونت نہیں رہی۔ میں بھی بھلا چکی ہوں جنوں کے وہ سلسلے، میں بھی بھلا چکی ہوں جنوں کے وہ سلسلے، شاید اسے بھی اب میری عادت نہیں رہی۔ وہ دل نہیں رہا یا محبت نہیں رہی، اس دور میں وہ پہلی سی چاہت نہیں رہی۔ صدمات سہنا اب کوئی آسان نہیں رہا، صدمات سہنا اب کوئی آسان نہیں رہا، اب غم اٹھانے کی بھی تو ہمت نہیں رہی۔ تم یاد تو ضرور مجھے آتے ہو مگر، تم یاد تو ضرور مجھے آتے ہو مگر، جذبات میں وہ پہلی سی شدت نہیں رہی۔ تم کیا بدل گئے کہ سبھی کچھ بدل گیا، آئینے میں بھی اب کوئی حیرت نہیں رہی۔ کچھ تو ہمیں بھی وقت نے تبدیل کر دیا، کچھ اس کے لہجے میں بھی رعونت نہیں رہی۔ میں بھی بھلا چکی ہوں جنوں کے وہ سلسلے، میں بھی بھلا چکی ہوں جنوں کے وہ سلسلے، شاید اسے بھی اب میری عادت نہیں رہی۔ وہ دل نہیں رہا یا محبت نہیں رہی، اس دور میں وہ پہلی سی چاہت نہیں رہی۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے محترمہ منزہ جاوید صاحبہ، تعلق اسلام آباد، پنجاب، پاکستان، عمان۔ مسقط عمان میں مقیم کالم نگار اور عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ منزہ جاوید صاحبہ کے کلام کے بعد اب آپ تمام کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم نیرہ نور کی آواز میں ایک کلام۔ اور یہ نظم ہے نیرہ نور کی آواز میں، سماعت فرمائیے۔ آپ ہی ذکیہ غزل صاحبہ آپ کے لیے، عدیل احمد عاصی صاحب آپ کے لیے، ملک کاشف اورا صاحب آپ کے لیے، محترمہ عائشہ الفت صاحبہ آپ کے لیے، اور منزہ آپی آپ کے لیے بھی، منزہ جاوید صاحبہ المعروف منزہ آپا آپ کے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ جی آپ بہت شکریہ، اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے۔ جی آپ کے لیے بھی یہ کلام نیرہ نور آپ ہی کی آواز، سماعت فرمائیے۔ اس
सलामत है जब तक ये हाथ सलामत है जब तक ये हाथ सलामत है जब तक अस्सलामुअलैकुम मौजूद सामीन, मैं हूँ सारा जावेद और मैं हूँ मलाइका जावेद। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते रहिए और सुनते रहिए। शायरे सच बोलते हैं, शायरे सच बोलते हैं। ये हाथ सलामत हैं जब तक। नैरा नूर साहिबा की आवाज़ में दिलकश नज़्म आपने समात फरमाई। जीते रहें जुमला बाप, सलामत रहें, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्नीस अक्टूबर को जो प्रोग्राम पेश किया गया उसमें पड़ोसी शायर व नक्काद जनाब प्रोफेसर शारिब रदौलवी साहब, जो कि 18 अक्टूबर को लखनऊ में वफ़ात पा गए, उनका ज़िक्र खैर हुआ मुख्तसरन। और उसी प्रोग्राम में 20 अक्टूबर के हवाले से मोहतरमा ज़किया गज़ल साहिबा, जनाब अदील अहमद आसी साहब और जनाब मलिक काशिफ औरा साहिबान के कलाम मौजूद हैं। जबकि 19 अक्टूबर को हमने मोहतरमा आयशा उल्फत साहिबा, मोहतरमा मुनज़्ज़ा जावेद साहिबा के कलाम भी शामिल किए थे और एक इक़्तिबास मज़मून से शामिल किया था जो प्रोग्राम का हिस्सा बनने से रह गया। सो आज आयशा उल्फत साहिबा और मुनज़्ज़ा जावेद साहिबा यानी आपा मुनज़्ज़ा के कलाम महफूज हो रहे हैं। 19 अक्टूबर को पेश किए गए प्रोग्राम में इनके कलाम महफूज नहीं हो सके थे। सो आज 20 अक्टूबर को मोहतरमा ज़किया गज़ल साहिबा, जनाब अदील अहमद आसी साहब, जनाब मलिक काशिफ औरा साहब, मोहतरमा आयशा उल्फत साहिबा, आपका यौम विलादत है। ढेरों दिली दुआएं, और आपका भी है, आपके लिए भी ढेरों दिली दुआएं। सलामत रहिए। और मोहतरमा मुनज़्ज़ा जावेद साहिबा, 29 सितंबर इनका यौम विलादत रहा, लेकिन उस वक्त कलाम दस्तयाब नहीं हो सका था। अगरचे कॉलम लिखती हैं, ज़्यादा शायरी कम फरमाती हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में वो गज़ल रिकॉर्ड पर आ गई है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी पेश की गई थी, लेकिन वो प्रोग्राम का कुछ हिस्सा ज़ाया हो गया तकनीकी मसाइल की बिना पर। आप जुमला बात का बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता जो प्रोग्राम पेश किया उसमें शहज़ाद आशिम समाना साहब, बहुत शुक्रिया। अहद हाज़िर के शायर कराची पाकिस्तान शहज़ाद आशिम समाना साहब, बहुत शुक्रिया। मूसा आबिदी जीते रहिए। सफ़र नदीम ज़हरी अंजुम कोयटा बलूचिस्तान से जीते रहिए। कराची से मिर्ज़ा सलमान बेग जीते रहिए। पड़ोस से अज़मत बारी भाई, उस्ताद नुसरत गुआली अली साहब के फर्जंद, और कराची से ही इब्राहिम आबिदी, कलमी नाम इब्राहिम शोबी जीते रहिए। साकिब खान साहब जीते रहिए। डॉक्टर साहब और रेहान बेग साहिबान ने पसंदीदगी का इज़हार फरमाया और साथ साथ उसी प्रोग्राम को आपने भी समात फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका भी। उन्नीस अक्टूबर के प्रोग्राम में मोहतरमा ज़किया गज़ल साहिबा के कलाम से नौजवान शायर कोयटा बलूचिस्तान सफ़र नदीम ज़हरी अंजुम साहब ने इंतखाब भेजा था। माशाल्लाह। शहज़ाद हाशिम समाना साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खादिम अली ख़ान साहब भी 19 अक्टूबर के प्रोग्राम में
براہ راست کراچی سے ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ خادم علی خان صاحب آپ کا بھی. آپ جملہ احباب، سجیلے جوانوں، سجیلے افسران، اہل قلم، بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، سب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے، اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے. اور ایک بات یہاں ٹریفک کے حوالے سے ایک بار پھر عرض کرتے چلیں کہ ٹریفک کے معاملات میں چونکہ بالخصوص کراچی بہت زیادہ ٹریفک ہے دفتری اوقات میں، صبح سویرے اور شام 4 بجے کے بعد سے ٹریفک کا دباؤ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دفاتر سے کوئی کہیں 4 بجے چھٹی ہوتی ہے اور کہیں 5 بجے، سو شام کے اوقات میں اور صبح سویرے جب کہ لوگ آفس اور اسکول جا رہے ہوتے ہیں اس وقت ٹریفک کا خاصا دباؤ ہوتا ہے. ان دونوں اوقات میں بالخصوص اور بالعموم جب کبھی ٹریفک کا دباؤ آپ کو ملے تو صبر و تحمل سے اپنا سفر جاری رکھیے. آپ پیدل ہوں یا گاڑی چلا رہے ہوں، ٹریفک قوانین سب تمام شہریوں کے لیے ان کی حفاظت کے لیے وضع کیے گئے ہیں. ٹریفک قوانین پر عمل کرتے ہوئے مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیجیے. ماشاءاللہ بہت سے مہذب شہری اپنے دل سے، اپنے مزاج سے ٹریفک قوانین کی پاسداری کرتے دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح دوسرے جو ہمارے لوگ ٹریفک قوانین کو خاطر میں نہیں لاتے، ان سے گزارش ہے. اب بھی یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمارے موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ نہیں لگا رہے. اس میں کسی اور کا نہیں، صرف آپ کی جان کی حفاظت ہے، آپ کا اپنا فائدہ ہے. اگر آپ اپنے اہل خانہ سے پیار کرتے ہیں تو اس کا اظہار کیجیے کہ آپ موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال لازم کیجیے، ضروری کیجیے. بالکل ضرور کرنا ہے آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ کردہ کہیں آئل پڑا ہے یا کوئی پتھر یا کوئی مویشی اچانک سامنے آ جاتا ہے یا کوئی سلسلہ ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ آپ سلپ ہو جاتے ہیں، موٹر سائیکل پر ہیں آپ، تو آپ سر کی گہری چوٹ سے بچے رہیں گے. باقی چوٹیں، ٹانکے لگ جاتے ہیں، ہڈی ٹوٹتی ہے، خدا نہ خواستہ فریکچر ہوتا ہے تو وہ بھی جڑ جاتی ہے اور سلسلہ بن جاتا ہے. لیکن ہیڈ انجری جسے کہتے ہیں سر کی گہری چوٹ، یہ زیادہ تر 70% موت کا سبب بنتی ہے. سو ہیلمٹ کا استعمال ضرور 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 کیجیے موٹر سائیکل سوار حضرات. اور خواتین، مائیں بہنیں، بیٹیاں جو ہماری، وہ جب موٹر سائیکل پر سفر کرتی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ تو آپ اپنے پارچہ جات، دوپٹہ، چادر، برقع، پرس اور ساتھ میں جو بچے ہیں ان کے پاؤں لٹک رہے ہوتے ہیں، سو ان تمام چیزوں کو احتیاط سے رکھنا ہے. اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیے، کیونکہ موٹر سائیکل کی چین یا پہیے میں آپ کے ملبوسات لپٹنے سے حادثات رونما ہوتے ہیں. اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ ڈمپر، ٹینکر، ٹرالر، ہیوی گاڑیوں سے موٹر سائیکل سواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے کافی فاصلے پر رہیں، کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا، اونچی گاڑیاں ہیں، نیچے دکھائی نہیں دیتا. اور بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ ڈرائیوروں کی غفلت اور لاپرواہی ہوتی ہے، لیکن ڈمپر میں ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار ڈمپر کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیفٹ یا رائٹ سے، دائیں یا بائیں سے، کہ ہم جلدی نکل جائیں. سو ڈمپر ڈرائیور اگرچہ سیدھا جا رہا ہے، لیکن اگر دائیں یا بائیں سے کوئی گاڑی یا کوئی موٹر سائیکل آ کر ٹکراتی ہے، اور یہ ایسا واقعہ مشاہدے میں بھی ہے کہ ڈمپر والے کا بعض اوقات قصور نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے موٹر سائیکل سوار ڈمپر کے برابر سے گزر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہیں سے کوئی دوسری موٹر سائیکل یا گاڑی ان سے ٹکراتی ہے اور وہ اس ٹکر سے ڈمپر کے نیچے آ جاتے ہیں، جبکہ ڈمپر اپنی سیدھے راستے پر جا رہا ہوتا ہے. سو ایسا بھی ہوتا ہے.
سو احتیاط برتیے. ڈمپر، ٹینکر، ٹرالر اور ہیوی گاڑیوں سے موٹر سائیکل سوار محتاط رہ کر کافی فاصلہ رکھیں اور انہیں کراس کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. یہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے. سو ہمارا پیغام ہے جہاں تک پہنچے، انسانی جان قیمتی سرمایہ ہے. اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے. کراچی میں ٹریفک کا جو سلسلہ ہے اس میں ٹریفک پولیس اپنا کام کر رہی ہے، اور ٹریفک پولیس کی ایک ہیلپ لائن بھی ہے 1915. 1915 ڈائل کیجئے. کراچی کے جو شہری ہیں ان کے لیے یہ سہولت موجود ہے. 1915 ٹریفک رہنما 1915. اور ساتھ ساتھ صبح سویرے سے رات تک، کیونکہ ٹریفک پولیس کی ڈیوٹیاں 12 بجے تک، پہلے 11 بجے تک ہوتی تھی، اب رات 12 کے بعد ٹریفک پولیس کلوز کر لی جاتی ہے. سو سندھ پولیس کا ریڈیو سروس ہے، اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہیں گی انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز کے ساتھ. اور یہ سلسلے ہیں سندھ پولیس FM 88.6. ٹیون کیجئے گاڑیوں میں، آپ اسے سن سکتے ہیں. کراچی کے شہری ان کے لیے خصوصی طور پر ہے، ان پہ کراچی ٹریفک کی اپڈیٹ بھی ملتی رہیں گی آپ کو. سو یہ باتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، لیکن احتیاط ضرور کیجیے گا. یاد دہانی کے لیے آپ کی گوش گزار کی گئیں یہ باتیں کہ ٹریکٹر، ڈمپر، ٹرالر، واٹر ٹینکر اور ہیوی گاڑیوں سے موٹر سائیکل سوار فاصلہ رکھ کے اپنا سفر جاری رکھیے اور اسے کراس کرنے کی کوشش نہ کیجیے. سو یہ تھا آج کا سلسلہ. انشاءاللہ اتوار کی شب 10 بجے بشرط حیات حاضری ہوگی. فراز موسم صاحب بہت شکریہ. نواز بھٹو صاحب بہت شکریہ، جیتے رہیے. عظمت باری بھائی، ارشد باری بھائی بہت شکریہ، جیتے رہیے. جملہ احباب جیتے رہیں. اور پرویز اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سلمان رضوی صاحب جیتے رہیے سر. ذوالفقار حیدر پرواز صاحب بہت شکریہ. سہیل عابدی بھائی، بڑے بھائی، سر بھائی ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. سہیل بھائی جیتے رہیے اور آپ بھی جیتے رہیے. جناب عارف شیخ عارف صاحب کراچی میں مقیم ہمارے بڑے بھائی شاعر اور نوجوان شاعر. کامران سعید خان صاحب اٹلی میں مقیم، ماشاءاللہ جیتے رہیے. بینا رضوی صاحبہ، محترمہ بینا رضوی صاحبہ سلامت رہیے. جناب شبیر نازش صاحب حاضر کے شاعر، ماشاءاللہ سلامت رہیں سر. اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے. شہزاد ہاشم سمانہ صاحب بہت شکریہ. تاجدار عادل سر تاجدار عادل صاحب ابن صبا اکبر آبادی صاحب بہت شکریہ سر. سفر ندیم زاری انجم بہت شکریہ. محترمہ شائستہ سار شیخ صاحبہ ناظم آباد کراچی میں مقیم پاکستانی شاعرہ بہنہ سلامت رہیے، سدا سہاگن رہیے. جمشید ایوب بیگ سجیل جوان جیتے رہیے. جمشید ایوب بیگ صاحب. سید عابدی برادر من جیتے رہیے. ایوب اختر صاحب بہت شکریہ، جیتے رہیے. سب انسپکٹر نظر محمد بھائی جیتے رہیے، سلامت رہیے. سجیلے آفیسر نظر محمد صاحب اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. محمد زبیر انصاری صاحب جیتے رہیے. امیر بنگش صاحب ڈیرہ منانا جزاک اللہ، کیا بات ہے. نیر عباس صاحب بہت شکریہ، جیتے رہیے. اور آپ بھی جیتے رہیے. جی آپ اگر آپ کا نام رہ جائے تو معذرت خواہیں. مرزا سلمان بیگ جیتے رہیے. جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں. ساتھ ساتھ سلسلہ یہ کہ اب ہم اجازت چاہنے سے قبل
ایک اقتباس جو گزشتہ پروگرام میں پیش کیا گیا اور محفوظ نہیں ہو سکا، وہ اقتباس پیش کریں گے، اور یہ اقتباس مضمون ہے جناب ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے تحریر فرمایا، اور یہ ہمارے اسکول کی کالج کی کتابوں میں یہ نصاب میں شامل ہے۔ ہمارے 11ویں اور 12ویں جماعتوں کے لیے جو ہمارے طلباء و طالبات پاکستان اسٹڈیز یعنی مطالعہ پاکستان کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ 8ویں باب میں یہ مضمون درج ہے۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے پاکستان اور عالمی برادری کے عنوان سے جو مضمون تحریر فرمایا، اس کا یہ اقتباس بہت طویل ہے مضمون، لیکن ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے موجودہ حالات کی روشنی میں پاکستان اور عالمی برادری کے عنوان سے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کا یہ مضمون نصاب کی کتاب سے مطالعہ پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب نے تحریر فرمایا کہ فی زمانہ کوئی ملک باقی دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہ کر اپنی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنے مسائل کو کلی طور پر حل کر سکتا ہے۔ اس سے بڑھتے ہوئے باہمی انحصار کی وجہ سے ہر ملک کو دیگر ممالک سے دو طرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی بنیادوں پر تعلقات استوار کرنے پڑتے ہیں۔ پاکستان دیگر ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس نے بڑی طاقتوں کی باہمی آویزشوں سے دامن بچاتے ہوئے دنیا کے قریب ہر ملک سے سفارتی روابط قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان تعلقات کی بنا پر، ان تعلقات کی بنیاد جن اصولوں پر رکھی گئی ہے، ان میں اہم اصول یہ ہیں: نمبر 1، اپنی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ۔ نمبر 2، دوسروں کی آزادی، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کا احترام۔ نمبر 3، دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل سے احتراز۔ نمبر 4، اقوام متحدہ کے چارٹر پر سختی سے عمل۔ نمبر 5، دنیا میں انسانی حقوق، امن اور آشتی کو فروغ دینا۔ اور نمبر 6، نسلی امتیاز کی مخالفت اور حق خود ارادیت کی حمایت۔ یہ وہ اصول ہیں جو طے پائے تھے، اور پاکستان کی تیسری دنیا کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کے لیے پیش رہتا ہے، اور بین الاقوامی اقتصادی نظام میں ایسی دور رس تبدیلیوں کے حق میں ہے جس سے دنیا میں اقتصادی اور سیاسی انصاف کو فروغ مل سکے۔ پاکستان کئی بین الاقوامی اداروں کا سرگرم ممبر بھی ہے، مثلاً اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن UN، دوسرے غیر وابستہ ممالک کی تحریک نان الائنڈ موومنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی کانفرنس کی تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC، اور علاقائی تعاون برائے ترقی یعنی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ RCD۔ اس کا نیا نام اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی ECO ہے۔ سامعین اکرام، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کے اس مضمون سے پاکستان اور عالمی برادری کے عنوان سے یہ مضمون جاری ہے، جس میں انہوں نے مزید تحریر فرمایا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک نمایاں خصوصیت اسلامی ممالک سے قریبی تعلقات استوار کرنا ہے۔ پاکستان کے تمام آئینوں میں اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومتوں کی کوشش رہی ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں اسلامی ممالک سے
برادرانہ تعلقات رکھے جائیں۔ پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھا اور ان کے حل کے لیے حتی المقدور تعاون کیا ہے۔ اسلامی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، فلسطینیوں کے حقوق اور ان کی قومی تشخص کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی کانفرنس کے قیام اور اس کو مؤثر بنانے میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب یہاں مضمون کا ایک طویل حصہ ہے، اس میں سے ایک اور اقتباس ہے اسی مضمون سے، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کا یہ مضمون، جس میں آگے فرمایا کہ مسلم ممالک کی اگرچہ کئی کانفرنسز ہوئیں، لیکن یہاں اس اقتباس میں، اس پیرا میں یہ درج ہے کہ مسلم ممالک کی دوسری سربراہی کانفرنس فروری 1974 میں لاہور میں منعقد ہوئی۔ اس کا انعقاد سابق وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کیا، جس میں 40 وفود نے شرکت کی، جن میں لیبیا کے صدر کرنل قذافی اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نمایاں تھے۔ لاہور میں اس کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اتنی تعداد میں مسلم ممالک کے سربراہان ریاست و حکومت وہاں تشریف لائے۔ اس کانفرنس میں عالم اسلام کو درپیش جن مسائل پر بالخصوص غور کیا گیا، ان میں سے چند اہم یہ تھے۔ نمبر 1، مشرق وسطیٰ کا مسئلہ، خصوصاً فلسطینیوں کے حقوق کا مسئلہ۔ نمبر 2، یروشلم اور عربوں کے دیگر مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل کا اخراج۔ نمبر 3، مسلم دنیا میں غربت و افلاس اور جہالت کے خاتمے کے لیے اقدامات۔ نمبر 4، ترقی یافتہ ممالک کے ہاتھوں ترقی پذیر ممالک کے استحصال کا خاتمہ۔ اور نمبر 5، آپس میں دوستی اور تعاون کی ضرورت۔ جناب ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کے مضمون پاکستان اور عالمی برادری نصابی کتاب سے اقتباسات آپ کی سماعتوں تک پہنچے۔ یقیناً یہی ہماری پالیسی بھی ہے۔ دنیا کے ساتھ جینا اپنی جگہ، لیکن بحیثیت انسان، ساری دنیا کے انسان، ان کو ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی مذہب، کسی خطے، کسی گوشے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا کوئی مذہب ہو، ان کی کوئی زبان ہو، ہیں تو وہ جیتے جاگتے ہمارے آپ کے جیسے انسان، جن پر ظلم ڈھایا جائے۔ ہر ذی شعور بلا تفریق و مذہب و ملت انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت انسان کا درد انسان ضرور محسوس کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر انسانیت ہے، اور جہاں حیوانیت بس جائے اور انسان مذہب کی آڑ میں یا کسی اور مال و زر، تخت و تاج کی لالچ میں اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں وہ لوگ جو قابل سزا ہیں، اور یہ سلسلے چل رہے ہیں دنیا میں۔
سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل ہمارے تمام مظلومین، دنیا بھر کے مظلومین، فلسطینی، کشمیری اور جہاں جہاں مظلومین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، چاہے اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے اپنے شعبے میں جو اہل قلم ہیں وہ قلم کے ذریعے جو بول سکتے ہیں، تھوڑا بہت جرأت گفتار ہے جن میں، وہ بھی یقیناً اس جانب لوگوں کی سوچ کو راغب کریں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ اور انسانیت کی تذلیل ہے۔ اس سے قبل کہ ہم سامعین اکرام اجازت چاہیں، ہمارے عہد کے نوجوان شاعر ہیں، کراچی میں مقیم سرتاج احمد حسن زئی صاحب، انہوں نے اسی سلسلے میں اپنی ایک نظم کہی، اگرچہ یہ جذبات سے بھرپور ہے لیکن توجہ طلب ہے۔ سرتاج احمد حسن زئی صاحب فرماتے ہیں کہ خواب غفلت سے اٹھ لے کے تلوار چل، باندھ لے تو کفن ہو کے تیار چل، چھوٹے معصوم بچوں کی آہو فغاں، میرے بھائی بتا کیوں نہیں سن رہا، یا کہ تجھ پر نہیں ہے پڑی یہ سزا، اس لیے خواب غفلت میں تو ہے پڑا، کھول دے آنکھ اب ہو تو بیدار چل، خواب غفلت سے اٹھ لے کے تلوار چل، ظالموں نے ہے کی ظلم کی انتہا، غاصبوں نے غضب ڈھا دیا اے خدا، اے خدا اہل غزہ کی ہے ایک صدا، یا الہ المدد المدد یا خدا یا خدا، اٹھ کے خالد بنو بن کے ذرار چل، خواب غفلت سے اٹھ لے کے تلوار چل، تیرے بازو ہیں شل ان میں یا دم نہیں، یا ہے آری حیا سے تجھے غم نہیں، اٹھ بتا دے اسے ہم ذرا کم نہیں، ڈٹ گئے ہم تو پھر تم نہیں ہم نہیں، اٹھ تو ایوبی کی بن کے للکار چل، خواب غفلت سے اٹھ لے کے تلوار چل۔ بن کے آواز سرتاج مظلوم کی، بندوا تو کسی قلب مغموم کی، ایک دوا تو بنا لفظ منظوم کی، پھر تو تاثیر دیکھ ایسے مرقوم کی، بن کے حسان کا تو پرستار چل، خواب غفلت سے اٹھ لے کے تلوار چل۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سرتاج احمد حسن زئی صاحب کے بھرپور جذبات، مظلوموں سے اظہار یکجہتی، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی کوشش بات چیت کے ذریعے، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا بھر کے انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ مظلومین کی غیب سے مدد فرمائے، آمین الہی آمین۔ ہمیں اجازت دیجیے، اتوار کی شب انشاءاللہ بشرط حیات حاضری ہوگی۔
اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، اور